وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد کو قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ کوشش کرنا ماہ مبارک رمضان ہے، آمین سے دعا کی مدد کرنا۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کی پاک نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کرنا جو علی کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار شاہ نجف نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ حیدر کرار کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ ید اللہ کے ہاتھوں جنت عدن عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے ذکر آل محمد کا واسطہ، آفتاب پاکستان پہچانے احمد پرسیال لکھنی ادب کے آخری خطیب جناب آغا نسیم عباس رضوی صاحب کے درجات مزید بلند فرما۔ سلسلہ ازا ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ جو جیسی جیسی معاونت ذکر حسین میں کر رہے شہزادی سب کی نوکریاں قبول فرما۔ جو شیعہ بندہ ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کرنا، اس دور کی واجب دعا کروانے لگو۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ آخری مصطفیٰ کا ظہور فرما۔ جب میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس انسان کے مذہب میں علی واجب ہے بلند صلوات۔ بدن کی ساری طاقت سمیٹ کے عقیدے کے سہارے کے ساتھ باجماعت بلند صلوات۔ کافی ساری تعداد میں سادات و مومنین جمع ہیں، مگر صلوات کی آواز کمزور ہے۔ آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں، اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ 12 اور 13 رجب کی شب آسمانوں سے جبریل مٹی پہ اترا۔ اور دعا فرمائیے گا، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، بس اتنا ہی پڑھنا ہے کہ نوکری ادا ہو جائے، ڈھیر سارا لمبا سفر کرنا ہے۔ ابھی محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہیں کیا۔ خان جی جب اعلان رسالت نہیں تو پھر نماز واجب نہیں، جب نماز واجب نہیں تو روزہ فرض نہیں، جب روزہ فرض نہیں تو پھر زکوٰۃ و صدقات و قربانی نہیں۔ اگر آپ شامل ہو جائیں تو پہلے جملے میں ذکر کا مقصد مکمل ہو جائے۔ جب قرآن نہیں اترا تھا تب بھی جبریل ان کے دروازے پہ آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز فرما، میں زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ جبریل کھڑا ہے جناب سیدہ کے دروازے پہ۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنی ذاکری میں ان مخدرات عصمت شہزادیوں کا نام ممبر سے نہ لیا جائے، مگر کہیں کہیں ذاکر خطیب کی مجبوری ہوتی ہے، نام نہ لیا جائے تو اگلی نسل تک نام پہنچے گا نہیں۔ علی کی اماں کے دروازے پہ جبریل کھڑا ہے۔ پہلی دفعہ جبریل نے دکل باب کیا، اندر سے میری شہزادی نے جواب نہ دیا۔ کان جی اس جملے پہ پتہ لگ جائے گا مجھے کتنی دیر اپنے شہر کے سرداروں کی نوکری کرنی ہے۔ جب اس نے نماز واجب نہ کی تھی علی کی اماں تب بھی مصلی پہ تھی۔ شاباش، زندہ باد ہیں شبیر کے ماتمی جو ذکر ازا کے لیے تشریف فرمائے۔ سیدہ آپ کا ہاتھ اٹھ جانا میرے لیے تائید ہو گیا۔ جب اس نے نماز کو واجب نہ فرمایا تھا علی کی اماں تب بھی مصلی عبادت پہ تھی۔
اگلا جملہ اس سے مشکل ہے، اگر میرے وطن کے سردار میری مدد کر دیں تو میں جناب کا سلام کروں گا۔ جب اس نے پردہ واجب نہ کیا تھا یہ تب بھی مستور تھی۔ زندہ باد، زندہ باد ہے شبیر کے ماتمی۔ ختم ہوگی میری توحید میں قریب آ کے جملہ ولایت علی کہوں گا۔ اس نے دوسری دفعہ دروازہ بجایا، میری شہزادی متوجہ نہ ہوئی۔ اس نے تیسری دفعہ دروازہ بجایا، اب اندر سے کائنات کی مخدومہ بولی دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ تو اس نے عرشی تعارف نہیں کروایا، وہ کہنے لگا میں خدا کا رسول ہوں، میں اس کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ پروردگار کہہ رہے صدیاں ہو گئی، میں نے ایک گھر بنایا ہے، منصوب اپنے آپ سے کر بیٹھا ہوں، اگر تیرے علی کے قدم لگ جائے میں آدم کے بچوں کا کعبہ نہ بنا دوں۔ پچھلے سرداروں کے بھی حال ذکر علی ابن ابی طالب میں بلند ہو گئے، اگر تیرے علی کے قدم لگ جائے میں آدم کے بچوں کا کعبہ نہ بنا دوں۔ احمد پرسیال ہے، میری دھرتی ہے، میرے سردار میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی دعاؤں کے سائے میں منبر آل محمد پہ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ کعبہ بیت اول ہے، قبلہ اول نہیں ہے، کعبہ زمین پہ اللہ کا پہلا گھر ہے، مگر پہلا کعبہ نہیں ہے۔ کعبہ کب بنا؟ جب شہزادی فاطمہ بنت 12 اور 13 رجب کی شب کم از کم 40 بندہ دیکھ رہا تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک معظمہ مستور نکلی، بلا تشبیہ اس نے دونوں ہاتھ چادر سے باہر نکالے، اس نے دونوں ہاتھ کعبہ کی مشرق والی دیوار پہ رکھے اور وہ جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے کہنے لگی پروردگار اپنی مرضی سے میں آئی نہیں، تیرا جبریل میرے دروازے پہ آیا تھا، میں تیری دعوت پہ تیرے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوں۔ پھر میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا، پھر میری شہزادی نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں عقیدے مجلس حسین میں لہراتے ہیں یار۔ آباد رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ جہاں مذہب چلی واجب شمول حیدری، پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خانوادے سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ دعا فرمائیے گا خان جی، کعبہ کی مشرق والی دیوار 5 مقدس پتھروں سے بنی ہے۔ کعبہ کس چیز کا بنا ہے؟ پتھر کا۔ پتھر کس مٹی کے؟ مدینہ اور مکہ کے 5 مقدس پہاڑوں کے پتھروں سے کعبہ کی دیوار بنی ہے۔ آنکھیں بندہ کبوتر کی طرح بند کر لے تو اس میں علی کا جرم نہیں۔ سیدادہ پتھر وہ مخلوق ہے جو اندھی بھی ہے، جو گنگی بھی ہے، جو بہری بھی ہے، جو مردہ بھی ہے، جو بے شعور بھی ہے۔ علی کی دشمنی ولایت میں اندھا ہو جائے تو تیرے مقدر کی بات ہے، ورنہ مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھ جائیں تو غدیر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ذکر حسین ابن علی۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت بکرامت رکھے۔ چنگی امامت پتر ذرا سجاد بلند کری وجبول حیدری۔ قد ان فتح الجدار، کعبہ کی مشرق والی دیوار ہٹ گئی، علی کی پاک اماں کعبہ کے اندر چلی گئی۔ شب تھی 12 اور 13 رجب کی، کعبہ ہے کائنات کا وسط، کعبہ کے وسط میں ہے سرخ رنگ کا پتھر، اس پتھر پہ بیٹھی حیدر کی اماں۔ جو میری روٹی بھیجتا ہے وہ کل سے بند کر دینا، علی کے دروازے کا نوکر ہوں، اپنا نمک حلال کرنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں پتا احمد پرسیال میں علی کے لیے لفظ ظہور استعمال کون کرتا ہے، علی کے لیے لفظ نزول استعمال کون کرتا ہے، علی کے لیے استادی لفظ ولادت باسعادت استعمال کون کرتا ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے علی کی اماں کو پتا نہ چلا مگر علی آ گیا۔ جس کا ہاتھ مجلس شبیر میں تائید ولایت علی کے لیے اٹھ سکے، میں جبر کی داد کا کالی ہوں۔ علی کی اماں کو پتہ نہ چلا مگر علی ابن ابی طالب زمانے میں ظاہر ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا علی کا ظہور ہوا، مجھے نہیں پتا علی کا نزول ہوا۔ میری شہزادی کہتی ہے جب میری آنکھ کھلی رأیت صبیا ساجدا بمساجدہ، میں نے ایک بچہ دیکھا جو 7 اعضائے سجدہ زمین پر رکھ کے اس کے پہلے سجدے میں کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، اور جیسا علی کا اپنا سجدہ ولایت کی گواہی کے بغیر نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے؟ بولی 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 جد مذہب چلی واجب ہوئے یار۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو ہمیشہ آباد و شاہ۔ بسم اللہ، مالک قبول فرمائے۔
یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، میری ذمہ داری ہے ذکر آل محمد کرنا، جناب کی تھکاوٹ اتارنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم مجلس آل محمد پڑھتے ہیں، لوگ ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں، کتھوں پڑھیا کیوں پڑھیا، آج تو پہلے تو نہیں سنیا، چھوڑ دے کتابوں سے علی ڈھونڈنا۔ اگر علی تلاش کرنا ہے تو باپ کے مقدس خون میں ڈھونڈ، ماں کی دودھ کی تاثیر میں ڈھونڈ۔ ہم مجلس پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں آپ دبے دبے لفظوں میں ہماری مذمت کرتے ہیں، ہم کوئی علی کے دشمن ہیں؟ ہم بھی تو علی کی ولایت کو مانتے ہیں، اور علی کی ولایت کے منکر کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ انہی حرکتوں سے دشمن علی پہچانے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ رہنا، میدان قیامت میں بابا جی ایسے بندے دکھاؤں گا جو اس زمانے ہماری مجالس میں بیٹھ کے چہرے پہ مسکرا کے کہتے تھے ہم کوئی علی کے دشمن ہیں، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ میرے ساتھ رہنا، میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو اس زمانے علی کی محبت کے قائل تھے، مگر خدا ان کو چہرے کے بل جہنم گرا دے گا۔ اس بات کے حوالے کے لیے کتاب نہیں دکھاؤں گا، میری انگلی تھام میں تجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ چلو۔ بابا جی علی ابن ابی طالب کے حرم کی اندر والی دیوار پہ لکھا ہے اِذْ لَمْ تَبَرَّ مِنْ أَعْدَاءِ عَلِيٍّ فَمَا لَكَ فِي مُحَبَّتِهِ ثَوَابٌ۔ اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے۔ بولو جو حیدر کے نوکر مجلس آل محمد میں بیٹھے ہو یار، زندگی دراز بسم اللہ سید خالق زندگی دراز یا رسول اللہ۔ اللہم بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین۔ سبحان اللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہنم کی سلاخوں سے دنیا کی جیل بہتر ہے۔ اگر علی پڑھنے کا جرم ہے گرفتار ہونا تو جہنم کی سلاخوں سے تھانے کی سلاخیں بہتر ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی علی کی ولایت کا دین میں حصہ کتنا ہے؟ ممبر آل محمد پہ اختر غدیری مذہب آل محمد کی ذمہ داری قبول کر کے جامعۃ الغدیر کے اس پلیٹ فارم سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ کی ذمہ داری قبول کر کے ممبر آل محمد پہ آپ کے شہر کا نوکر تیری قبر کی رات آسان کرنا چاہتا ہے۔ نماز قبول ہوتی ہے علی کی ولایت سے، روزہ قبول ہوتا ہے علی کی ولایت سے، حج قبول ہوتی ہے علی کی ولایت سے، قربانی قبول ہوتی ہے علی کی ولایت سے۔ کبھی تو شبیر کے کسی مداح خان سے پوچھ کہ عبادت تو ولایت سے قبول ہوتی ہے، یہ ولایت کیسے قبول ہوتی ہے؟ ولایت قبول ہوتی ہے دشمن علی پہ بے شمار کرنے سے۔ آپ سلامت رہیں، مولا کہ آپ کے بھی محتاج نہ فرمائے جو ذکر ولایت کی سربلندی کے لیے بلند ہو گیا یار۔ علی کسی کا محتاج نہیں سوائے خدا کے۔ بسم اللہ، مالک آپ کی زندگی دراز، سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ علی کسی مسند کا محتاج نہیں۔ خان جی میں تاریخ شیعت کے درمیان اشارے سے گزرنے لگا ہوں۔ لوگوں نے 3 تجربے کیے علی سے پہلے، 3 ناکام تجربے کرنے کے بعد لوگ چل کے علی کے دروازے پہ آئے فرزاندے ابو طالب چاہیے، مسند خلافت خالی ہے، خلافت کی کرسی کو زینت دیجئے۔ رات کا وقت تھا، میرے شہنشاہ علی نے مسکرا کے فرمایا ولایت رات کے اندھیرے میں فیصلے نہیں کرتی۔ اگر تیرے سینے میں علی موجود ہے تو پھر کلیجہ چیر کے ہتھیلی پہ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا اختر غدیری کو کیا فائدہ ہوا؟ میرے مالک نے فرمایا کل دن ہوگا، دن کی روشنی میں ابو طالب کا بیٹا اسلام کے مقدر کو جگانے کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ ممبر مصطفیٰ کی ہیں 4 سیڑھیاں، بلا تشبیہ محمد مصطفیٰ آخری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے۔ جب پہلے خلیفے کا بظاہر دور آیا اس نے احترام رسالت میں 4تھی سیڑھی کو چھوڑا، بابا جی وہ 3ری پہ بیٹھا۔ جب اگلے خلیفے کی باری آئی اس نے احترام خلیفہ اول میں 2ری کو چھوڑا، وہ 3ری پہ بیٹھا۔ جب 3رے کی باری آئی اس نے 2رے کا احترام کیا، وہ ممبر کی آخری سیڑھی پہ بیٹھا۔ استاد جی دعا کر دینا ممبر کی سیڑھیاں ختم ہو گئی اور باری آ گئی ابو طالب کے لال کی۔
پورا مدینہ ساری رات حیران تھا، پریشان تھا، مجھے پاکستان کا کوئی ممبر یاد نہیں ہے جہاں آپ کے نوکر نے جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے مجھے احمد برسیال کا بیٹا سمجھ کے اپنی دعاؤں سے نہ نوازا ہو، میں احمد برسیال کے دل میں کھڑے ہو کے کیمرے کی موجودگی میں اپنا عقیدہ دہرانے لگا ہوں۔ ساری رات مدینے اور کوفے کے لوگ سوچتے رہے کل علی ابن ابی طالب کیا کریں گے، کل علی ابن ابی طالب ممبر پہ کیسے بیٹھیں گے۔ یہ ممبر کے قریب آ کے علی اپنا داہنا ہاتھ لہرائے گا اور علی بیعت لے کے گھر چلا جائے گا۔ اس وقت کوفہ کے لوگ حیران ہو گئے جب علی ابن ابی طالب نے اپنے سر پہ محمد کا امامہ رکھا، علی نے اپنے کندھے پہ محمد کی عبا رکھی، علی نے نالین مصطفیٰ اپنے قدموں میں سجائی۔ اس وقت لوگ حیران ہو گئے جب علی ابن ابی طالب نے محمد بن کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، ممبر کی تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، اور علی آ کے وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتا تھا۔ ایک بندے نے کہا یا علی یہ کیسے ہو گیا، یا فلانا بیٹھا، یا فلانا بیٹھا، آپ کیسے بیٹھے؟ علی کہتا ہے بیٹھ جا، اس دن مر گیا تھا جس دن علی کے قدم محمد کے کندھے پہ آئے۔ عطشیہ دا ہوئے تے تائید ذکر ولایت جھٹنا چاہیے نا یار۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ سید تقی آخری حلالی حیدری جملہ برداشت ہو کے تو بدل کے کہہ دوں، میرے علی نے مسکرا کے فرمایا اس دن کہاں گیا تھا جس دن علی کا داہنا قدم لا الہ الا اللہ پہ تھا، محمد کے وسیع کا دوسرا قدم محمد و رسول اللہ پہ تھا۔ اسی کو تو مہر نبوت کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو کے علی نے بت توڑے تھے، اور علی کی دو فضیلتیں ملا کے دیکھ، کعبہ میں علی کی آمد، کعبہ سے علی کے بت توڑنا، کیونکہ کعبہ اکیلا نہیں تھا، کعبہ کے اندر یہ بار 360 بت رہتے تھے۔ یہ 360 بت نہیں تھے، یہ 360 قبیلوں کے خدا تھے۔ لات کے ماننے والے لات کا سجدہ کرتے تھے، منات کے ماننے والے منات کا سجدہ کرتے تھے، عزا کے ماننے والے عزا کا سجدہ کرتے تھے۔ کوئی اتنا اثر تھا علی کے پہلے سجدے میں، علی کی اماں روایت کرتی ہے علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ بولو احمد برسیال نہ بولے تو کس مٹی پہ جا کے اپنا کر آپ کی طرح کر لے۔ عقیدہ سلامت ہے اونچا بول حیدری۔ علی شہنشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ راجع الحق کو علی مکان ہی، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، حق آج اپنے مقام پہ آ گیا۔ مجمع میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، اور وہ مجمع کوئی عام تھا؟ تاریخیں بتاتی ہیں اس دن 2 سال کا بچہ بھی اپنے گھر میں نہیں تھا، کوئی مستور اپنے گھر میں نہیں تھی، کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں تھا، سب بیعت علی کا منظر دیکھنے کے لیے مسجد کوفہ میں جمع تھے۔ ایک بندہ آتا ہے علی کے ممبر کے قریب، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مصطفیٰ کا ممبر مل گیا۔ کوئی کہتا ہے یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو خلافت مل گئی۔ کوئی کہتا ہے یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کائنات کے مولا حقیقی بن گئے۔ علی کا نوکر ہے، نام ساسا بن سوہان ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بیعت علی کا منظر دیکھتا رہا۔ جب ساری کائنات مبارک دے کے واپس چلی گئی، وہ مجمع چیرتا چیرتا ممبر کے قریب آیا، اس نے اپنی دائیں ہتھیلی ممبر پہ ماری اور مسکرا کے کہتا ہے ممبر تجھے مبارک ہو، تجھے علی مل گیا۔ ممبر تجھے مبارک ہو، تجھے علی مل گیا۔ زندگی کے سانسوں کا اعتبار نہیں، پتہ نہیں کتنے جنازے تم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، کتنے جنازے اس مقدس بارگاہ کی وادی میں ہم نے زیر خاک رکھ دیے۔ سانسوں کی اہمیت نہیں، کوشش کر اپنے سانسوں میں علی آباد کر۔ اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ حاجی الحرمین جناب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب، ان کی ذاکری زندگی میں جو جملہ اختر غدیری کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار ہے، وہ ممبر آل محمد پہ مجمع کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے یاد رکھنا یہ زندگی فانی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، تو قبر میں اکیلا ہوگا، کوئی قریب نہیں ہوگا، اتنا علی کو بھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکے۔ بولو شبیر کے مادمی کہا تائید ولایت علی میں اٹھنا چاہیے نا یار۔ چنگی امامہ دے پتر اوچا بول حیدری۔
سارے سردار علی دنا عبادت سمجھ کے علی 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 جی میں پیا ملنگ تو نویں میں رکھے بڑھیا سجاد بلند کرو شبول حیدری سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی پہ پکا رہنا. علی کے علاوہ تیرے مذہب میں کچھ نہیں. علی تیرے مذہب کی پہچان ہے. علی تیرے مذہب کا چہرہ ہے. خدا نہ خواستہ دریا میں بہتی ہوئی لاش آ جائے نا اور اس لاش کا سر نہ ہو تو اس بندے کے مذہب کا پتہ نہیں لگتا, چونکہ چہرے کا حلیہ مذہب کا پتہ دیتا ہے. داڑھی یہاں سے ہو تو پھر وہ یہودی ہوتا ہے, اگر پورا چہرہ بھرا ہو تو مسلمان ہوتا ہے, اگر لاش ہی ایسی آ جائے جس کا سر ہی نہیں. شریعت کا مسئلہ ہے پھر اس کو کس مذہب پہ دفنایا جائے, کیونکہ لاوارث میت کو دفنانا اس علاقے کے مسلمانوں پہ واجب ہوتا ہے. پھر مولا نے فرمایا اس علاقے کے مذہب کے مطابق اسے دفنا دو, وہ جانے اور اس کا خدا جانے. تیرے مذہب اور تیرے چہرے کی پہچان علی ہے. اگر تیرے پاس علی نہ ہوا تجھے شیعہ کون کہے گا؟ وہ یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے. معصوم فرماتے ہیں زندگی 1000 سال کی بھی ہو نا گزرتی ایسے ہے جیسے گرم موسم میں ہوا کا سر تو جھونکا گزر جاتا ہے. اور یہ بھی میرے مالک کا فرمان ہے, ہمارے ہوبدار مٹی پہ نہیں چلتے, وہ اپنی قبر کی چھت پہ چلتے ہیں. بس استاد جی تو نہ فرق ہے کہ آج تو مٹی پر ہے, کل مٹی تجھ پر ہوگی. اور خدا نہ خواستہ کسی گھر کا کوئی سرکردہ بندہ مر جائے نا, کسی گھر کا سرکردہ بندہ, تو پہلے 5 منٹ لگتا ہے کہ اس مرنے والے کے بعد اس گھر میں مزید کوئی زندگی نہیں ہونی. ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کے ساتھ سارا گھر مر گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ بلاغ نسیم صاحب کا جنازہ ایسے لگتا تھا کہ پورے احمد پور سیال کا مشترکہ جنازہ ہے. جب مان مرتا ہے تو شہر روتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں پہلے 5 منٹ اس گھر پہ قیامت خیز ہوتے ہیں, مگر پورے 5 منٹ کے بعد اس گھر کے مرنے والے کا سب سے قریبی رشتہ دار کہتا ہے مولوی صاحب کو اطلاع دو. اس مرنے والے کا سب سے قریبی رشتہ دار کہتا ہے کوئی بازار سے کفن لے آؤ, کوئی کہتا ہے جا کے مسجد میں اطلاع دو, نماز جنازہ کا اہتمام کرو. یہ اس دنیا کی مکمل اوقات ہے. تیرے مرنے کے 5 منٹ کے بعد بھی تیرا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے 200-400 بندہ تجھے قبر کے کنارے اکیلا چھوڑ آتا ہے. اس دن پتہ لگ جائے گا ہم نے زمانے کے بت چھوڑ کے علی کو کیوں مانا ہے. جب باپ قبر کے باہر ہوگا, جب بھائی قبر کے باہر ہوگا, جب بیٹا قبر کے باہر ہوگا, تیری قبر کی داہنی جانب سے اچانک قبر کا رستہ ملے گا. علی ابن ابی طالب کرسی ولایت لے کے اترے گا. وہ اکیلا نہیں آئے گا, وہ 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت آئے گا. اس وقت بابا جی تھکاوٹ نہیں اتر جائے گی جب علی فرشتہ کو کہے گا آہستہ سوال کر یہ میرا ہے. جنو علی تو یقین ہو گئے ہاتھ اٹھے مجلس آل محمد. کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. قبر میں اکیلا جانا ہے تو 10 مربع کی جاگیر کا مالک ہو نا, تو شریعت محمدیہ مقدسہ میں ایک بالشت اضافی جگہ نہیں رکھ سکتا. تو ساجی قبلہ بجلی ایجاد کرنے والا مر جائے نا, وہ اپنی قبر میں ہوا یا روشنی کے لیے سوئی کے برابر سوراخ نہیں رکھ سکتا. تم مسکرا بول نہ بول تیرے مقدر کی بات ہے. جس نے تیری اندھیری قبر کو روشن کرنا ہے وہی تو علی ہے. سفید رنگ کی چادر میں جناب لپٹے ہوں گے, تعویذ قبر بند ہو جائے گا, بندے کے کلیجے میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس ہوگی. وہ آنکھیں کھولے گا, اپنے سامنے وجہ اللہ کو دیکھے گا. میں منبر آل محمد پہ کھڑا ہوں, ماہ رمضان المبارک ہے, میں بھری جوانی میں غرق ہو جاؤں اگر تیری جھوٹی داد کے لیے منبر پہ جھوٹ بولوں. مولوی اپنا ہو یا پرایا, وہ منبر آل محمد پہ اگر یہ بات کرتا ہے تو حق کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر مرنے والے سے پہلا سوال نماز کا ہو جا. میں منبر آل محمد پہ اس حق اور حدیث کو تسلیم کر کے کہنا چاہتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ ہر ماتمی سے, ہر علی والے سے قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا. مگر مولوی صاحب اگر تجھے توفیق ہو گئی ہے
تو ذرا حق مکمل کر کے پڑھ. قبر کی پہلی رات نماز پوچھی جائے گی، یزید والی نہیں، حسین والی. ہاتھ ہو تو علی ابن ابی طالب کے دربار میں تائید کے لیے بلند کرنا. ہر مرنے والے سے قبر کی پہلی رات سیدزادہ 5 سوال. 1 منٹ رک جائیے گا، میں خود نعرہ لگوا لوں گا. ہر مرنے والے سے 5 سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال نماز کا ہوگا، دوسرا روزے کا ہوگا، تیسرا حج کا ہوگا، چوتھا زکوٰۃ کا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اگلے سال 20 رمضان تک تو قدموں پہ کھڑے ہو کے داد دے. تیری داد کا معیار چھوٹا ہے، تیرے نوکر کا فکرہ بڑا ہے. اور 5واں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا. اس وقت علی ابن ابی طالب کرسی ولایت کو چھوڑیں گے، اپنے حبدار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ما دخل فی کنا من نقص فعلی تمامہ. اور گھبراتا کیوں ہے؟ اگر عمل تھوڑا ہے میں ولایت علی سے پورا کر رہا. جنو علی پچ پوے ہاتھ مجلس آل محمد بلند ہو جاؤ. اگر بشری طاقت کے باوجود نماز کم ہوگی تو علی پوری کرے گا. بشری طاقت کے بعد اگر روزہ کم ہوگا تو علی پورا کرے گا. اگر غفلت زکوٰۃ کر رہا ہے تو علی پوری کرے گا. غفلت خمس کر رہا ہے تو علی پوری کرے گا. مگر علی اگر 99% بھی ہوا اور سجدے ابلیس کے برابر تو علی کی کمی عمل پوری نہیں کر سکتا. بڑی مشکل بچائی ہے ولایت علی کی بیٹیوں نے. مالک زمانہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں. مالک قبلہ مرحوم کے درجات مزید بلند فرمائیں. مالک مہک نسیم عباس کو ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے. وہ فخر ہے میرے احمد پرسیال کا، جہاں جاتے ہیں احمد پرسیال، آغا صاحب والا احمد پرسیال. ہماری پہچان ان کی وجہ سے ہے. اور ان کے تلفظ کا ایک جملہ میری زبان پہ صحیح آزادہ ہے. کسی نے سوال کیا تھا ہمیں بتائیں ولایت علی کی قیمت کتنی ہے. ان جیسا انداز تو میری زبان پہ آ نہیں سکتا. میں جملہ دوران رو کے کہا تھا اتنا ضروری ہے کہ علی کی بیٹیوں کی چادریں لگ گئیں. بلند ہائے ہونی چاہیے تھی. جملہ میں نے ولایت علی کے مسائل کا کہا تھا. علی کی ولایت پہ اعتراض کرنے والا بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے محمد کی زخمی بیٹی کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے تم نے؟ جو دروازے کے نیچے رو رو کے کہتی تھی یا علی تیری ولایت کی وجہ سے مارا گیا ہے مجھے. منت ہی کر سکتا ہوں، لڑنے جھگڑنے کا مقام نہیں. چھوٹے موٹے اختلاف ہر شیعہ کے درمیان ہوتے ہیں. ایک گھر کے 5 بندے ہیں تو 5 کا عقیدہ ایک جیسا نہیں. نہ جھگڑا کر شیعوں سے، اپنی جماعت بنا، اپنی جمعیت دکھا، اکٹھے ہو کے رہنا سیکھ. علی کا شیعہ بن. شیعہ کا تو حق ہی نہیں بنتا وہ ولایت علی کا سوال کرے. جس عقیدے پہ تیری نجات ہے، جس عقیدے پہ تیری زندگی ہے، تو اس میں اختلاف کرے گا تو علی کی بیٹیوں کو کون روئے گا؟ اہمیت ولایت پوچھنی ہے تو شام غریباں کے جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹیوں سے پوچھ. ہو سکتا ہے استاد اس روایت کے بعد نہ احمد پرسیال مجھے سنے نہ مجھے پڑھنے کا زیادہ موقع ملے. کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا میں آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ 14 محمد موجود تھے. مالک نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے، ہم 14 موجود تھے. کچھ ظاہر میں موجود تھے، کچھ باطن میں موجود تھے. وہ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے مولا سجاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے فرمایا مالک اگر 14 موجود تھے تو خون صرف آپ کیوں روتے ہیں؟ مولا زین العابدین نے فرمایا ذرا میری غربت پہ غور تو کر، میں شبیر کے ماتمی ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا سجاد نے فرمایا جس دن میرے پاپا علی کے سر پہ دستار امامت آئی، کسی نے آسمان کا سوال پوچھا، کسی نے زمین کا سوال پوچھا. جب حسن کے سر پہ دستار خلافت آئی، کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا، کسی نے روزے کا مسئلہ پوچھا. اور میں سجاد وہ غریب ہوں جب میری آنکھ کھلی 64 بطول بغیر چادر کے تھی. اور علی کی بڑی بیٹی نے سوال کیا سجاد تیرے سر پہ دستار امامت ہے، ہمیں بتا خیموں میں چل مرنا ہے بغیر چادر کے اکبر کے کہتے. مرحبا مرحبا سینہ ڈکھ دئی تا ماتم نہ کری علی دیا دھینا دا.
اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. ماتم عبادت مذہب آل محمد ولایت علی بچانے کے لیے حسین کا سارا گھر لگ گیا ہے. ملکہ شام روایت کرتی ہے شام غریبہ کے بعد آدھی رات کو کربلا کے جنگل میں ایک آذان کی آواز اٹھی. مولا سجاد کہتا ہے میں نے سوچا خان جی ہمارے تو سارے مارے گئے, یہ آدھی رات کو کربلا کے جنگل میں آذان دینے والا کون ہے؟ مولا سجاد کہتا ہے میں اس جگہ پہ آیا جہاں پہ میرا زخمی بابا تھا. میں نے دیکھا بغیر سر کے میرے بابا حسین کی لاش کھڑی ہے اور گلے سے آواز آ رہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ. رو کے کہتا ہے بابا تیری ولایت بچ گئی اور میرے معصومہ کے دور. مرحبا مرحبا مرحبا. جسے ولایت علی کے درد کا احساس محسوس ہو وہ ماتم کرے. اللہ اکبر. ایک آدھے منٹ کی میں سلام کرنے لگا ہوں تیرا. حسین نے کتاب بحر المصائب, ایران کے سب سے بڑے مجتہد کی لکھی ہوئی کتاب, اکبر جیسے بیٹے کا جگر دے کے وہ اذان میں کہہ رہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ. یہ میرا شہر ہے, چناب کا کنارہ ہے. میں جانتا ہوں آپ سخت مصائب نہیں سنتے مگر میری مجبوری ہے, میں مقتل پڑھنے کا عادی ہوں. معصوم امام روایت کرتا ہے جب شمر ملعون حسین کے قریب آیا, حسین عشق کے سجدے میں تھا. استاد جی میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا, تیری ہائے بتائے گی تیرے کلیجے میں کتنا درد ولایت ہے. اللہ جانے اس نے کس انداز سے حسین کا رخ بدلا. اس کمینے نے کند خنجر اٹھایا, اس بغیرت نے پہلی ضرب چلائی. حسین نے زخمی گردن سے پوچھا اور تو نہیں جانتا میں محمد کا بیٹا. اس نے دوسری ضرب چلائی. حسین نے پوچھا تو نہیں جانتا میں علی کا خون, تو شبیر کا ماتمی ہے نا. اس نے تیسری ضرب چلائی. حسین نے پوچھا تو نہیں جانتا میں بطول کی جھولی میں پلا ہوں. یہ کتا ہر سوال کا جواب میں کہتا ہے میں جانتا ہوں تو محمد کا بیٹا ہے, میں جانتا ہوں تو علی کا خون ہے, میں جانتا ہوں تو بطول کی جھولی میں پلا ہے. حسین نے پوچھا جب سب جانتا ہے تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ یہ کہکا مار کے کہتا ہے تجھے مار رہا ہوں غدیر کے اعلان کی وجہ سے. نہ محمد تیرا ہاتھ بلند کرتا, نہ میرا خنجر تیری گردن تک آتا. زخمی بیچیاں علی بن ابی طالب. سبحان اللہ.